الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز اور محترم بزرگوں دوستوں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ کچھ خاص موضوع سے متعلق 4-5 دن اور تفسیر ہوگی۔ اس میں کچھ خاص موضوع ہیں جن کو مجھے عرض کرنا تھا۔ اس میں سے ایک موضوع ہے میراث کی تقسیم، کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اپنے پیچھے کچھ مال، کوئی جائیداد، زمین کا ٹکڑا، کچھ پیسے چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں میراث اور ترکہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ میراث اور ترکہ۔ یہ میراث اور ترکہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم موضوع ہے، اتنا تفصیل طلب موضوع ہے، اتنا اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جتنی تفصیل میراث کے مسائل کی بیان فرمائی ہے، اتنی کسی بھی حکم کی اللہ نے تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ نے پورا ایک صفحہ جو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس صفحے سے آیت شروع ہوتی ہے اور آخر تک اللہ تبارک و تعالی میراث کے احکام کو بالتفصیل بیان کرتا۔ قرآن کریم میں کسی حکم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا جتنی تفصیل سے مرنے والا جب مر جاتا ہے اس کے مال کا کیا کرنا ہے، اس حکم کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ اس کو میراث کہتے ہیں یا ترکہ کہتے ہیں۔ یہ ترکہ، یہ میراث کیسے تقسیم ہوگی، کیا کرنا پڑیں گے؟ سب سے پہلا کام، جب مرنے والا مرتا ہے تو اس سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ کتنے حقوق؟ 4۔ سب سے پہلے مرنے والا جب مرا ہے اور اس نے کوئی مال جائیداد چھوڑی ہے تو سب سے پہلے مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے کرنا، یہ پہلا حق اس مال کا۔ دوسرا یہ کہ جب مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا تو اب دیکھو اس مرنے والے کے اوپر قرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرض ہے تو پھر اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے گا، اگرچہ سارا مال اس کے قرض کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے۔ کتنے حق ہو گئے؟ تو تیسرا حق یہ ہے کہ اب اس قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اگر کچھ مال بچتا ہے تو اب دیکھو اس نے وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت 1/3 مال میں نافذ ہوگی، یعنی 1/3 مال سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ اس نے پورے مال کی وصیت کر دی، پورا مال نہیں بٹے گا، پورا مال خیرات نہیں ہوگا، پورا مال صدقہ نہیں ہوگا۔ بالکل کان کھول کر سن لو، جو لوگ لیتے ہیں پیسے وہ بھی گناہگار ہیں، اور جو دیتے ہیں بغیر مسئلے کے وہ بھی گناہگار۔ یہ کسی کی باپ کی بابوتی نہیں ہے، اور نابالغ بچوں کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کتنے حق ہوئے؟ 3۔ اب تیسرے نمبر پر اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ مثال کے طور پر 100 روپے چھوڑ کے گیا، ٹھیک ہے، 25 روپے کا کفن آ گیا اور 25 روپے اس کے پاس قرض تھے۔ کتنے خرچ ہو گئے؟ 50۔ کتنے بچے؟ 50 کا 1/3 کتنا ہے؟ 16 روپے۔ بس یہ 16 روپے میں سے اس کی وصیت ہوگی۔ اس نے پورے 50 روپے کہے کہ مسجد میں دے دینا، مفتی صاحب کے مدرسے میں دے دینا، نہیں، غلط ہے۔ 16 روپے سے زیادہ دینا، دینے والا گنہگار ہوگا، جو دے گا وہ گنہگار ہوگا، اور اگر لینے والے کو پتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگا، لینے والا بھی گنہگار۔ تو اس 16 روپے سے زیادہ وصیت کرنا، اس کے 1/3 مال، 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تیسرا مال۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ وصیت سے بھی مال بچ جائے تو اب وارثین پر اس مال کو تقسیم کیا جائے، اور وہ وارثین کے حصے اللہ نے قرآن میں متعین کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ ماں کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا،
اللہ نے تمام وارثوں کے حصے قرآن میں متعین کر دیے، کسی کو چھوڑا نہیں، بالتفصیل اللہ تبارک و تعالی نے اس کے احکام کو بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اے ابو ہریرہ فرائض کا علم سیکھو، اس کو علم فرائض بھی کہتے ہیں، میراث کے علم، فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، اور میری امت میں سب سے پہلے جو علم اٹھے گا وہ یہی علم ہوگا۔ ایک آدمی بہت دور سے چل کے آئے گا اور اس کو میراث کا مسئلہ بتانے والا پورے شہر کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا ایک تو مشکل بھی ہے تھوڑا سا، اور دوسرا یہ کہ اس علم سے وابستگی بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا، کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی سیکھنے کی محنت جد و جہد اور کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خاص اس علم کو سیکھنے کی تاکید فرمائی کہ فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، اور میری امت میں سب سے پہلے جو علم اٹھے گا وہ یہی میراث کا علم اٹھایا جائے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ میراث یا ترکہ کم ہو یا زیادہ وہ تقسیم ہوگا، کم ہو یا زیادہ وہ تقسیم ہوگا، یہ نہیں کہ گاؤں کا مکان تھا تو وہ تقسیم ہو گیا، اور شہر میں ابا کی دکان تھی، بیچ مارکیٹ میں دکان تھی، یا دبئی اور کویت میں ان کے مکانات تھے، تو اب وہ تقسیم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہنگے ہیں۔ شہر میں مارکیٹ میں دکان تھی، وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ مہنگی۔ یا دوسری بات یہ کہ لوگ یوں کہہ دیں بہنوں سے، یا جن کے حصے میں کچھ مال آنا تھا ان سے یوں کہہ دیں، ارے بہنا، ارے اماں کیا کرے گی لے کے، ایک ذرا سا گھر تو بچے ہی ہے، اس گھر میں اگر تقسیم کریں گے، ٹکڑے کریں گے تو کیا حصہ آئے گا؟ 10 فٹ تجھے ملے گا، 10 فٹ اسے ملے گا، 10 فٹ اسے ملے گا، 10 فٹ اسے ملے، 4 حصے ہونا ہے، 4 لوگ ہیں گے، 10 فٹ آئے گا، 10 فٹ میں تو غسل خانہ بھی صحیح سے نہیں بنے گا۔ یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، ان سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جو حصہ جس کے حصے میں آ رہا ہے اس کو وہ حصہ دو، کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ یہ بات نہیں کہ گاؤں کا مکان تقسیم ہو گیا، شہر کی دکان تقسیم نہیں ہوگی، اور یہ کہنا کہ صاحب یہ تو کم اگر تقسیم کر دیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اور اس میں پھر کام نہیں چلے گا۔ نہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تھا، علماء نے لکھا اگر کسی کی انتقال پر اس کی جیب میں سے الائچی نکلے، اس الائچی کو بھی وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس جگہ پر ایک عجیب واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک بزرگ کسی کی عیادت کو تشریف لے گئے جو بالکل بستر مرگ پہ تھے، مرنے کے قریب تھے، ان کے گھر میں پہنچے، ان کی عیادت کی، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، ان بزرگ سے باتیں کر رہے تھے، اسی اثنا میں، اسی درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے وارثین پاؤں پر اور سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان بزرگ نے وارثین سے فرمایا بھائی یہ چراغ جو جل رہا ہے اس کو بجھا دو۔ انہوں نے بجھا دیا، یا وارثین نہیں تھے کوئی اور تھا، انہوں نے بجھا دیا۔ ان بزرگ نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور کہا بازار جاؤ اور تیل خرید کر لاؤ۔ وہ لڑکے گئے، بازار سے تیل خرید کر لائے، فرمایا اس چراغ کا تیل ایک برتن میں ڈال دو، اور جو بازار سے تیل خرید کے لائے تھے فرمایا اس کو اس چراغ میں ڈال دو۔ جب چراغ میں ان بزرگ کے پیسوں سے خریدا ہوا تیل جب اس چراغ میں ڈالا، پھر کہا کہ اب اس کو جلا دو۔ لوگوں نے یہ سارا ماجرا اور معاملہ دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت آپ نے یہ اتنی تکلیف، اتنی کلفت کیوں اٹھائی ہے؟ چراغ تو پہلے بھی جل رہا تھا، آپ نے اپنے پیسوں کا تیل اس میں کیوں ڈالا؟ فرمایا عقل سے سنو،
دماغ کے دریچے کھل جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ تیل جب تک یہ زندہ تھے ان کی ملکیت میں تھا، ان کے انتقال کے بعد یہ تیل ان کے وارثوں کی میراث میں چلا گیا، اور وارث سارے موجود نہیں ہیں، لہذا ان کی غیر موجودگی میں اس چراغ کو جلانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوچو ذرا سا، غور کرو، ہمارے یہاں کا ماحول دیکھو، اپنے معاشرے کو دیکھو، جس کا انتقال ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے پیسوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کے پیسوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے روڈوں پر ٹرن لگ کر اس کی عیاشی کری جاتی ہے۔ کیا ہوگا اگر ان وارثوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو جو بالغ نہ ہوا ہو؟ اگر علماء نے لکھا وہ بالغ نہ ہو اور یتیم ہو اور وہ اجازت بھی دے دیں کہ میرے مال سے کھانا کھا لو، تو بھی اجازت نہیں ہے چونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے، جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ یتیم کا مال نہیں کھا رہے، جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ سوچو، غور کرو، کیا حالات ہمارے معاشرے میں مرنے والے کے مال کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ کتنی سوچ کی، وچار کی ضرورت ہے، کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، کتنا امت جتنے اہم مسائل سے اتنا ہی جتنے اہم مسائل تھے اتنے ہی اہم مسائل میں امت سب سے زیادہ غفلت، سستی، لاپرواہی میں پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا کہ مرنے والے کے مال میں سے 4 حق متعین ہوتے ہیں۔ پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام، پھر اس کے قرض کی ادائیگی، پھر 1/3 مال میں سے وصیت کا پورا کرنا، پھر اس کے مال کو وارثوں پر تقسیم کرنا۔ اگر اس میں ذرا بالترتیب اسی طریقے سے کام ہوں گے، ایسا نہیں کہ پہلے قرض ادا کر دیا کفن کا انتظام ہی نہیں کرا، نہیں، بالترتیب یہی کام ہوں گے۔ ایک کام تو ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وارث جو ہوگا، وارث کے حصے چونکہ شریعت نے متعین کر دیے ہیں، اس لیے اب اگر کوئی مرنے والا مرنے کے قریب وارث کے لیے وصیت کرتا ہے، شریعت میں اس وصیت کو معتبر نہیں مانا گیا۔ لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وارث کے حصے پہلے ہی متعین کر دیے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ مرنے والے کی وصیت صرف 1/3 مال میں سے ہوگی، اس سے زیادہ سے نہیں ہوگی۔ ایک صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ملاقات کری، فرمایا سعد وصیت کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کتنے مال کی وصیت کا ارادہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی سارے مال کی وصیت کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا وہ لوگ تو خود مالدار ہیں، کما لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے وارثوں کے لیے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے مال کے 10ویں حصے میں سے وصیت کرو۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں برابر آپ کی بتائی ہوئی مقدار کو کم کراتا رہا، آپ نے اصرار فرمایا حتیٰ کہ 1/3 مال کے بارے میں وصیت کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا یہ 1/3 بھی بہت ہے، اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، شریعت اس کو پسند کرتی ہے بنسبت اس کے کہ اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کے جاؤ۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ کل کو باپ کے انتقال کے بعد وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی کے سامنے بھیک مانگے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اس لیے 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کرنا۔ دوسرا یہ کہ وارث کے لیے وصیت کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، صرف بھائی مل کے آپس میں پلان بنا لیا، رات میں مشورہ کر لیا کیا کریں، انہوں نے کہا بہن تو ایک کولکتہ میں ہے، ایک دلی میں ہے، ایک پورے میں ہے،
کوئی دقت نہیں ہے، وہ تو اپن سب سمجھا لیں گے، اپن اس کو بتا دیں گے کہ اتنا اتنا حصہ آ رہا ہے اور ہم نے تیری شادی بھی تو کی ہے، جہیز بھی تو تجھے دیا ہے، اب کیا سارا مال ابا کا تجھے ہی دے دیں، لہذا اب تجھے ابا کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا، ایک ایک پائی کا حساب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لے لے گا، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، ان بہنوں کا حق ہے، لہذا ان کو دو۔ اور یہ کہنا کہ صاحب بہن تو لیتی نہیں ہے، انہوں نے تو منع کر دیا لینے سے، یہ فالتو کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو 500 روپے دوں، آپ منع کر دو مجھے جب میں جانوں؟ کون ہے دنیا میں جو پیسے منع کر دے صاحب؟ ایک آدمی پاگل کو بھی 2 پتھر تو پھینکتا، نوٹ دو تو نہیں پھینکے گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ وہ لیتی نہیں ہے بہن، اور دیے ہیں نہیں تو ہم نے لیں گی کیسے نہیں؟ ان کو دو تو 50,000 کی گڈی دو، ان سے کہو یہ ابا کے حصے کی 2 لاکھ روپے تمہارے حصے میں آئے، ایک دن رکھو، اگلے دن واپس کر دے بہن، پھر میرا نام بدل دینا۔ بہن صاحب لیتی نہیں ہے، اور لیتی کیا نہیں ہے، دیتے نہیں ہو تو اسے معلوم ہے کہ بھائی دیں گے نہیں، اور اگر زیادہ کچھ کرا تو ماریں گے، یا تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، رشتہ داری خراب ہو جائے، تو وہ بیچاری کیا کرتی، مرتی کیا نہ کرتی، اس نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا، جیسے وہ مرتے وقت عورت سے مہر معاف کروایا جاتا، ارے معاف نہیں کر رہی، دیکھ نہیں رہی، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اب وہ بیچاری کہتی ملنا تو ہے نہیں ہے، چلو معاف کر دیا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو اس طریقے سے مہر معاف نہیں ہوتا، اس لیے بیٹیوں کا حق دینا، آیت میراث نازل ہی اس وقت ہوئی جب ایک شخص نے اپنی بھتیجیوں کے حصے نہیں دیے۔ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر پہنچی، جن کا نام تھا سعد بن ربی، وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچی ان کی بیوی، اور فرمایا اللہ کے نبی سعد تو جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کا جو مال تھا ان بیٹیوں کے چچا نے لے لیا، اللہ کے نبی ان کو کچھ بھی نہیں ملا، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، ان کا گھر کیسے بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی اس کے بارے میں فیصلہ نازل فرمایا، اللہ نے آیت میراث ان 2 بیٹیوں کے جو حصے نہیں دیے گئے تھے، اللہ نے اس سلسلے میں پوری آیت میراث نازل فرمائی۔ اس لیے یہ بیٹیوں کا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو ملے گا اتنا جتنا 2 لڑکیوں کو ملتا ہے۔ حصہ لڑکے کا بتانا تھا لیکن حصہ بتایا جا رہا لڑکیوں کا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ علام الغیوب ہے، پتہ ہے کل آنے والے 2022 اور 23 کے انسان آنے والے لڑکیوں کا اور بہنوں کا حق کھا جائیں گے، اس لیے اللہ نے بتایا تو لڑکے کا لیکن نام لڑکی کا لیا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو ملے گا اتنا جتنا 2 لڑکیوں کو ملتا ہے۔ ترتیب دیکھو قرآن کی، الفاظ دیکھو قرآن کے، کیا جامع ہیں، کیا سحر انگیزی اس کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ان کے حصے کو بیان فرمایا۔ ایک مسئلہ جو عام طور سے اٹھتا ہے، ابھی تو نہیں اٹھ رہا، ہو سکتا ہے میڈیا پر تھوڑے دن بعد آنے لگے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے، اسلام نے، قرآن نے مرد کو زیادہ حصہ دیا ہے اور عورت کو کم دیا، جتنا 2 لڑکیوں کو بہنوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ اب اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تمہاری شریعت کیسی تعلیم دیتی ہے، یہ تمہاری شریعت کیسا مزاج سکھاتی ہے، عدل و انصاف کا درس تو دیتے ہیں لیکن یہ قرآن کی تعلیم، یہ قرآن میں میراث کی تقسیم، یہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ عورت تو کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کو تو کوئی دیکھنے اور بھالنے والا نہیں ہے، لہذا اس کو زیادہ حصہ ملنا تھا، مرد کو کم ملنا تھا۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، ان لوگوں کی عقلوں میں یہ فطور آتا ہے جن کو علم سے دور دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنا ان کو نصیب نہیں ہے، کج فہمی اور کم علمی کا نتیجہ ہے جو یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ بتاؤ مرد کے خرچے زیادہ ہیں یا عورت کے خرچے زیادہ ہیں؟ گھر میں مہمان آتا ہے، کھانے پینے کا انتظام مرد کرتا ہے یا عورت کرتی ہے؟ سسرال کے رشتہ دار آئے، کہاں کے؟ کس کی ہوتی سسرال؟ ارے اس کے مائکے والے آئے ہیں،
یعنی اس مرد کی سسرال والے آئے ہیں، خیریت کے یہاں سے تشریف لائے ہیں، تو اب یہ کیا ہے، کس کے رشتہ دار ہیں؟ یہ اس عورت کے رشتہ دار ہیں۔ کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ مرغے کا گوشت کون لائے گا؟ بکرے کا کون لائے گا؟ ٹھنڈے کا اور میٹھے کا انتظام مرد کرے گا یا عورت کرے گی؟ پیسے کون دے گا؟ مرد دے گا۔ خرچے مرد کے زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیاں جوان ہو گئیں، شادیوں میں پیسے کون لگائے گا؟ بتاؤ بھائی، ہے عورت لگاتی پیسے؟ کون لگاتا؟ باپ لگاتا نہیں لگاتا؟ تو چونکہ مرد کے خرچے زیادہ ہیں، اس کو کام زیادہ ہیں اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زیادہ حصے دیے۔ سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اس لیے ہر چلتی بات کو ہوا مت دیا کرو، ہاں صاحب سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات تو واقعی عقل کے خلاف لگ رہی ہے، شریعت کے خلاف لگ رہی ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، شریعت کا یہ اصول تو عقل میں نہیں بیٹھتا ہے، شریعت تمہارے عقل سے نہیں چلے گی۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ شریعت تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، عقل میں آئے تو بھی، نہیں عقل میں آئے تب بھی۔ سردیاں آتی ہیں، خفین پہنتے ہو، موزے پہنتے ہو چمڑے کے، اوپر مسا کرتے ہو یا نیچے مسا کرتے ہو؟ بتاؤ بھائی، یہاں مسا ہوتا ہے یا یہاں مسا ہوتا ہے؟ اوپر۔ عقل کیا کہتی ہے کہ مسا نیچے ہونا چاہیے۔ گندگی کہاں لگے گی؟ نیچے لگے گی اوپر لگے گی؟ ہے نیچے۔ مسا کہاں کا ہوتا ہے؟ اوپر کا ہوتا ہے۔ عقل تو کیا کہہ رہی ہے کہ نیچے کا مسا ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر شریعت عقل سے چلتی تو موزے پر مسا نیچے ہوتا، شریعت نقل سے چلتی ہے، دلائل سے چلتی ہے، اس لیے موزوں پر مسا اوپر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اس لیے ہر بات کو جو آج تک پہ دیکھ لی، جو ڈیبیٹ میں سن لی، اور صاحب یہ بات بہت اچھی کہہ رہے ہیں، یہ بات بہت اچھی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہونے لگا آج کل۔ جب تک آدمی موبائل پر نہیں آتا نا، اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے۔ انہوں نے کہا یہ تو مما قسم کے آدمی ہیں، یہ تو بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہی بات موبائل پہ آ کے کر دو، دیکھو آپ، اللہ اکبر، کیا شاندار استقبال ہونے لگیں گے، کیا اس کو وہ ہونے لگی۔ بس ایک تسبیح لینے کی ضرورت ہے اور موبائل پہ آنے کی ضرورت ہے، بس، اور کچھ مسئلہ نہیں۔ یہی بات یہاں بیٹھ کے سادے انداز میں کہو، لوگوں کو نہیں سمجھ۔ وہی ارے صاحب موبائل پہ آیا، واٹس ایپ پہ، او بھائی موبائل پہ اور واٹس ایپ پہ آیا، کوئی موبائل اللہ نے نازل کیا جو ایسے قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے کیا موبائل کا؟ آج تک پہ بیان کیا گیا، آج تک کوئی ابو بکر صدیق بیٹھے آج تک پہ ایسے بات کر رہا، آج تک کی ایسے حوالے دیتے، وہ زی نیوز پہ بتائے، وہ زی نیوز والے کیسے ہیں تمہیں نہیں پتا کیا؟ ایک ہی بی پی نیوز پہ آیا صاحب، یہ بتایا گیا وہ بتایا گیا، اس پہ ڈیبیٹ چل رہی صاحب، طلاق کا مسئلہ واقعی مسلمان عورتوں پر بہت ضرور۔ طلاق کی شرح معلوم کری مسلمانوں میں کتنی ہے اور غیر مسلموں میں کتنی ہے؟ کبھی اعداد و شمار اٹھا کے دیکھو، عقلیں حیران ہو جائیں گی تمہاری۔ یہ وکیل صاحب بیٹھے، پوچھو ان سے کہ اعداد و شمار جب نکالو گے تو پتہ چل جائے گا کتنے فیصد مسلمانوں میں طلاق ہوتی ہے اور کتنی فیصد ہندوؤں میں طلاق ہوتی ہے، جا کر پتہ کرو۔ آسٹریلیا میں یہ حق دیا گیا کہ طلاق عورت دے دے گی۔ دیکھو جب شریعت کے خلاف کام ہوں گے تو پھر کیسی دھجیاں لوگوں کی اڑیں گی، دین بھی برباد ہوگا اور انسانیت بھی برباد ہوگی اور سماج بھی برباد ہوگا۔ تو ایک عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کرا کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے، تو جب سماعت کا وقت آیا، جج اور قاضی بیٹھا کرسی پر، تو اس نے عورت سے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ تمہیں اس مرد سے تکلیف کیا ہے، کیوں اس سے طلاق چاہتی تم؟ بس اس نے کہا طلاق تو ہو جائے گی تمہاری، تم نے چونکہ عرضی اور درخواست دی ہے، طلاق تو منظور ہو جائے گی تمہاری، بس میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم طلاق لینا کیوں چاہتے؟ اس عورت کا جواب سنو، اس عورت نے یہ کہا کہ چونکہ یہ رات میں سوتا ہے، خراٹے بہت تیز لیتا ہے، مجھے اس کے خراٹے پسند نہیں ہیں، اس لیے اس سے طلاق لے رہے۔ سمجھ میں آئی نہیں؟ ہاں، جب اس طریقے سے شریعت کے خلاف قانون بنائے جائیں گے تو پھر انسانیت کی بھی، سماج کی بھی، پورے کلچر اور تہذیب کی دھجیاں ہو جائیں گی۔ یہ قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ان قانونوں میں عقل میں آئے تو بھی اور نہیں آئے تو بھی عقل کرنا، اس میں ہماری عقل کی کمی ہے
اس حکم کی کمی نہیں ہے. اس لیے آپ کو میں ایک سادی سی مثال دیتا ہوں. 2 GB ڈاٹا کی وہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، چپ 2 GB، اس میں 4 GB آ جائے گا، 8 GB میں 16 GB چلا جائے گا. تو ہماری عقل کمزور ہے بھائی. 2 GB ڈاٹا ہے. اب یہ شرعی احکام 100 GB والے ہیں، تو یہ 2 GB میں کیسے آ جائیں گے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ہر بات تھوڑی آپ کے سمجھ میں آئے گی. اس کے لیے بڑے علم کی درکار ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل عرض کی. مرنے والا جب مر جائے اپنا مال چھوڑے تو کتنے حق وابستہ ہیں اس سے؟ 4. پہلا کفن دفن، دوسرا قرض کی ادائیگی، تیسرا تہائی مال میں سے وصیت کو پورا کرنا، چوتھا اس کے مال کو اس کے وارثوں پہ تقسیم کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.